السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان خان انفو یوٹیوب چینل۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کون تھے؟ دوستو، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے کچھ واقعات بھی بیان کروں گا۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم کا شمار اولیاء کرام کے صف اول میں ہوتا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے حضرت عمر بن خطاب سے جا ملتا ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادھم بن سلیمان بن ناصر بن عبداللہ بن خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ وہ حضرت فضیل بن ایاس کے اکابر خلفاء میں شامل تھے۔ ان کو حضرت فضیل بن ایاس کے علاوہ خواجہ عمران بن موسیٰ بن زید رائی، شیخ مقدار سلمی اور خواجہ اویس کرنی سے بھی خرقہ خلافت حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم طویل روزے رکھتے تھے۔ وہ 5 دنوں کا طویل روزہ رکھتے تھے۔ وہ عادتاً کم سوتے، زیادہ جاگتے اور ہمیشہ پیوند شدہ کپڑے پہنتے اور ننگے پاؤں چلتے تھے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ حضرت امام یوسف کے ہم سبق تھے۔ فقہی امور میں ماہر تھے۔ حضرت امام اعظم آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کے سبب آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور شاگرد ہونے کے باوجود آپ کو سیدنا کہہ کر بلاتے تھے۔ امام اعظم کے دیگر شاگردوں نے پوچھا، ان کو سیدنا کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا، ہم دیگر کاموں میں مشغول رہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اس لیے ان کا مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بچپن سے ہی صالح فطرت اور نیک طبیعت تھے۔ منکرات سے نفرت اور مباحات سے محبت کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ان کے نانا بادشاہ تھے۔ ان کی نرینہ اولاد نہ تھی۔ انہوں نے سلطان ابراہیم بن ادھم کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک دن آپ دربار میں تھے۔ ایک درویش آیا اور کہا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ درکار ہے، جس پر مصاحبین نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، سرائے نہیں ہے۔ اس درویش نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے یہاں بادشاہ کون تھا اور اس سے پہلے کون تھا اور آپ کے بعد کون ہوگا؟ ان سوالات نے حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل میں خشیت الہی کی شمع روشن کر دی۔ ان کا دل عبادت کی طرف مائل ہو گیا۔ آپ ایک رات آرام کر رہے تھے۔ آپ کو چھت پر کسی شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے اس چلنے والے سے پوچھا کہ ادھر گھر کی چھت پر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میری گائے گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، احمق انسان، چھت پر گائے کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جیسے گھر کی چھت پر گائے نہیں چل سکتی، اسی طرح نرم و گرم بستر پر عبادت نہیں ہو سکتی، نہ ہی خدا مل سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے بادشاہت چھوڑ دی اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ دن رات عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ فکر آخرت میں زندگی بسر کی۔ اختیاری فقر اختیار کیا، یعنی ان کے پاس دنیا کی تمام دولت و اختیار تھا۔ اپنی سابق زندگی پر افسوس کا اظہار کرتے ایک مرتبہ عباسی خلیفہ جعفر بن منصور کے پاس آئے۔ خلیفہ نے پوچھا، اے ابو اسحاق، کیسی گزر رہی ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، ہم نے دین کو پست کیا اور دنیا کو بلند کیا۔ اب دین باقی ہے نہ دنیا حاصل ہے۔ منقول ہے، سخت سردیوں میں ٹاٹ کا کرتا پہنتے اور اس کے نیچے کچھ نہ پہنتے۔ گرمیوں میں آپ کے پاس 2 جوڑے لباس تھے، لیکن ان کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ منقول ہے، ایک دفعہ حضرت خواجہ شفیق بلخی سلطان ابراہیم بن ادھم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی مجلس میں ایک صاحب درویش بھی موجود تھے۔ آپ نے اس درویش سے پوچھا، زندگی کیسے گزارتے ہو؟ تو درویش نے کہا، مل جائے تو کھا لیتا ہوں ورنہ صبر کرتا ہوں۔ تو آپ نے درویش سے کہا کہ یہ کام تو گلی کے کتے بھی کرتے ہیں کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مل جائے تو تقسیم کر دو اور نہ ملے تو صبر کرو۔ مرات الاسرار میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے حج کا
ارادہ کیا تو یہ فیصلہ کیا کہ ہر قدم پر 2 رکعت نوافل ادا کروں گا اور اس طرح راستہ طے کروں گا۔ اسی انداز میں سفر کا آغاز فرمایا اور وہ 14 سال بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ کے علماء و مشائخ نے مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ جب کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے گئے تو اللہ کی ذات میں اس طرح کھو گئے کہ کعبے کی طرف توجہ بھی نہ فرمائی۔ اسی جگہ پر حضرت خواجہ فضیل بن عیاض سے ملاقات ہوئی اور خرقہ خلافت پایا۔ قریب 50 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے قیام کیا۔ آپ نے بادشاہی ترک کی اور اللہ کی عبادت کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے پر گئے۔ افطار کے وقت آپ کے لیے 10 طاق جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے وہ عالم غیب سے آپ پر نازل ہوئے، جس پر ایک درویش نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ میں بھی تیری عبادت میں مشغول ہوں لیکن یہ نعمت مجھے عطا نہیں ہوئی، اس کو کیوں عطا ہوئی؟ تو آواز آئی مفلسی کے عالم میں تو میری عبادت میں مشغول ہے لیکن ابراہیم بن ادھم بادشاہی چھوڑ کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اس کا مقام جملہ درویشوں سے الگ ہے۔ عمر مبارک کے آخری حصے میں آپ کے تصرفات میں اضافہ ہو گیا تھا اور جو بھی آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا جاتا تھا وہ آپ اپنے مصاحبین اور دیگر غرباء میں تقسیم کر دیتے۔ شیخ علاء الدین سمنانی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس گئے تو انہوں نے مصلے کے نیچے سے مٹھی بھر درہم نکالے اور خادم کو کہا کہ بازار جاؤ اور 10 سیر گرم روٹی اور شہد لے کر آؤ۔ حضرت سفیان نے کہا کہ ہم صرف 2 لوگ ہیں اور اتنا کھانا اسراف ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ کھانے میں اسراف نہیں ہوتا، جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے کھا لیں گے اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ان کی تاریخ و وصال میں مورخین کا اختلاف مذکور ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا وصال شام میں 161 ہجری میں ہوا، دوسری روایت کے مطابق 280 ہجری میں ہوا، جبکہ تیسری کے مطابق 161 ہجری اور چوتھی روایت کے مطابق جمادی الاول 161 میں ہوا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ آپ امام احمد بن حنبل کے پہلو میں مدفون ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق آپ کا مزار حضرت لوط علیہ السلام کے مزار کے احاطے میں ہے۔ دوستو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں۔